یہ آج جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ ہم سب سے کہہ رہی ہے کہ اے دعوی ایمان رکھنے والوں، سب مل کر، اکیلے اکیلے نہیں، فرقوں میں تقسیم ہو کر نہیں، جماعتوں میں تقسیم ہو کر نہیں، سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اور یہاں میں ضمناً یہ بھی کہتا چلوں کہ یاد رکھیں، وحدت قائم کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ یہ بڑی نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ وحدت قائم کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا کام ہوتا ہے۔ اللہ اسے یہ ذمہ داری دے کے بھیجتا ہے کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، جاؤ انسانیت کے اندر وحدت قائم کرو۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث ہو کر وہ وحدت قائم کی لوگوں کے اندر۔ اب ان لوگوں نے وحدت کو قائم رکھنا تھا، ان لوگوں نے وحدت کو قائم رکھنا تھا۔ یہی بات اس آیت مقدسہ کے اندر ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، وحدت کو قائم رکھنا اور تفرقہ میں مبتلا نہ ہونا۔ وحدت کو قائم کرنا نہیں، وحدت کو قائم رکھنا۔ جو وحدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر پیدا کر کے گئے ہیں، اس وحدت کو قائم رکھنا۔ تو ہمیں تو حکم وحدت قائم رکھنے کا ہے، قائم کرنے کا نہیں۔ آج وہ وحدت نہیں رہی، ہم لوگوں سے یہی تو کہہ رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں، ہمیں وحدت قائم رکھنے کا حکم تھا، ہم منتشر ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فرقہ فرقہ ہو گئے۔ یقین جانو ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہ رہا۔ اگر اسلام سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو تمہارے اندر وحدت کا ہونا ناگزیر ہے۔ وحدت ہوگی تو تمہارا تعلق اسلام کے ساتھ ثابت ہوگا، وحدت نہیں ہوگی اسلام کے ساتھ تعلق ثابت نہیں ہوگا۔ اب ہر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے یہی کہتا ہے کہ ہم تو تفرقے میں مبتلا نہیں۔ جس جماعت سے پوچھو، جس فرقے سے پوچھو، یہی کہے گا ہمارا تو تفرقے سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا پارٹی بازی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ جماعتیں، یہ پارٹیاں، اگر یہ فرقے نہیں ہیں، اگر یہ تفرقہ نہیں ہے، تو پھر دکھاؤ وحدت کہاں ہے۔ وحدت کا نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تم تفرقے میں ہو۔ بڑی بڑی جماعتیں ہیں، وہ سوچتی ہی نہیں ہے اس بارے میں کہ وہ تفرقے میں مبتلا ہیں۔ وہ کہتے ہیں تفرقہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں، ایک دوسرے کو قتل کیا جائے۔ اگر یہ تفرقہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں وحدت کیا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔
آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔